کہ تقوی کا تعلق نہ کپڑوں سے ہے، نہ ظاہری شکل کے ساتھ ہے. تقوی کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا جو عشق ہے وہ دل ہی ہے. اور یہ آخری سوال کے ساتھ میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں تاز کے اندر عرض کیا کہ آپ ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں، تو چونکہ جماعت اسلامی کا بھی ایک خاص مذہبی رنگ بھی ظاہر ہے، وہ جو ہے ہمارے انجیل محمد علی مرزا، یہ ایک مطلب شخصیت ہے، آپ بھی جانتے ہیں. اس سے تمام مکاتب فکر کے علماء جو بھی ہے سب کر رہا وہ بھی پریشان، اور انجینئر بھی ان کی وجہ سے پریشان. اب دونوں کو کوئی مشورہ دینا چاہے تاکہ یہ عادت ٹھنڈی ہو اور جو یہ فطرہ پیدا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. دیکھیے، ایک ہستی ہے جس کے بارے میں کائنات کے مالک نے حکم دیا ہے کہ رول ماڈل ہوئی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام میں جو درجہ بندی ہے وہ ان کی قبیلی کی وجہ سے نہیں ہے، نسلاریتوں کی وجہ سے. وہ اس بنیاد پر ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ نبی مہربان کے نقش و قدم پر چلا. اس میں کچھ ہے عشرہ مبشرہ، کچھ کو آپ کہتے ہاں چاریات، کچھ کو آپ کہتے ہیں بدری، کچھ کو آپ کہتے ہیں بیعت رضوان والے، کچھ کو آپ کہتے ہیں فتح مکہ سے قبل ایمان لانے والے. تو یہ سارے درجے جو ہے نا، یہ مال کی وجہ سے بھی نہیں ہے، قبیلی کی وجہ سے بھی نہیں ہے، حسن اور صورت کی وجہ سے بھی نہیں. یہ صرف اس سے ہے کہ کون نبی مہربان کے عرش پر زیادہ چلنے والا. اب رہی گئی بات آپ کی، تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے مدرسے میں تو نہیں پڑھا، لیکن ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے MBBS کرنے کے بعد فوکس کیا قرآن سمجھنے پر، اور بالآخر وہ پڑھتے پڑھتے ایسی مقام تک پہنچ گئے کہ اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو سننے والا ڈاکٹر اسرار صاحب ہے. اگرچہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تقریریں موجود ہے، ان کی آواز موجود ہے. اس طرح انجینئر محمد علی بھی ایک انجینئر ہے، وہ بھی باخاعدہ کسی مدرسے میں لکھا پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اپنی جدوجہد اور جستجو کی وجہ سے اس نے علم حاصل کیا، اور بخاری شریف کی احادیث پیش کرتے ہیں، ابو داؤد کی پیش کرتے ہیں، ابن ماجہ کو بیان کرتے ہیں، ترمذی کو بیان کرتے ہیں. تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں جو چیز محسوس کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری ملاقات ہو جائے، میں ان کو یہ چیزیں سمجھا دوں کہ نئی نسل کو وہ پیغام دینا چاہیے جو ان کی ضرورت ہو. مثلا ہم جرح کریں صحابہ کرام پر، اس صدی میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان. یہ کوشچن نہیں، کوشچن یہی ہے کہ ہم سب مل کر صحابہ کرام کے راستے پر چلے. اور میں علماء کرام سے بھی یہی عرض کروں گا کہ اگر انجینئر صاحب کی کسی موقف سے آپ کا اختلاف ہے تو ہمارے جو بقیہ علماء کرام ہیں باقی جو ان کا بھی دوسرے کے ساتھ اسی طرح اختلاف ہے، لیکن کسی اختلاف کو دشمن میں بدلنا اور کسی اختلاف کی بنیاد پر انسان کو بس جہنم کا مستحق سمجھنا اور ایندھن بنانے کا اعلان کرنا، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. کس کو جنت دے اور کس کو جہنم، یہ اختیار اللہ سے نہیں لینا چاہیے، یہ اسی کا ہے. لیکن بہرحال جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کو اپنے الفاظ کا، اپنے نظر کا، اپنے قدم کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے کہ عام آدمی غلطی کرے وہ کوئی بڑی غلطی نہیں، لیکن اگر آپ کو 1000 لوگ سنتے ہیں، 10,000 لوگ سنتے ہیں، پھر آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ ہر لفظ کو ادا کرنا چاہیے.
جی بہت بہت شکریہ جی، اس شعر کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ شعر میں آپ کے نام کرتا ہوں کہ آپ مہمان ہی نہیں رول کے باسے ہیں، ہم وہ تو یاد رکھیں گے کوئی آیا تھا۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم افتتاح کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک نئے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔